کہ امام حسین کی شہادت کس دن ہوئی ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ اونچی بولو، اور اونچی بولو۔ 10 محرم۔ امام حسن کی کب ہوئی ہے؟ 10 ہو۔ جس طرح جنتی جوانوں کے سردار امام حسین ہے نا، اسی طرح امام حسن ہے، وہ بھی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں۔ سنیوں، تم نے غیروں کی باتوں میں آ کر حسین کو تو یاد رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نا میدان کربلا میں آپ کے 3 بھائی بھی شامل تھے۔ کوئی بتائے گا ان کا نام کیا ہے؟ سنیوں، تم اتنے بولے بھالے ہو، ہر ایک کے پیچھے لگ جاتے ہو، جڑا جدن نو لاوے ہو دے پیچھے تور پہندے ہو۔ اصل میں ہم نا غیروں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور بھائیو دوبارہ جم کے بھی آ جائیں نا، اس طرح کا اہل بیت سے پیار نہیں کرتے جس طرح کا سنی کرتا ہے۔ اے سنیاں نو تے کوئی غم نہیں، نہ روندے نہ پٹتے نہ کچھ کر دے۔ میں کہا میرے امام نے کہا جس کو غم نہیں کربلا کا، جس کو کربلا کا غم نہیں ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ مگر فرمایا اگلی بات سمجھو، غم ہونا اور چیز ہے، دل میں غم ہونا اور چیز ہے، غم منانا اور چیز ہے۔ فرمایا غم ہونا منع نہیں ہے۔ کون سا سنی ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں؟ کربلا کا واقعہ سن کے جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، فرمایا وہ سنی نہیں ہے۔ مگر فرمایا غم ہونا اور چیز ہے، غم کو منانا اور چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں غم منانے سے منع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے ہمارے سنیوں کے لیے خصوصی طور پر آپ نے مولویوں کو کہا ہے، نعت خانوں کو کہا ہے، نقیبوں کو کہا ہے، لوگوں اہل بیت کا ذکر کرنا ہے نا تو خیال رکھنا، توجہ کیجئے ذرا، خیال رکھنا، اہل بیت کا ذکر کرنا ہے نا تو غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ غیروں کی طرح تم نے اہل بیت کو نہیں ماننا، رونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، غم نہیں منانا۔ اس لیے غم اس کا کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے۔ ارے ہمارا حسین تو کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے۔ فرمایا غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب محرم کے دن آتے ہیں اپنے بچوں کو پوا دو بھی کالے کپڑے، پوا دو کالے کپڑے، ہم منع کرتے ہیں۔ علماء نے منع کیا اس لیے وہ لوگ سوگ کی وجہ سے کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور سوگ منانا شریعت میں حرام ہے، اور سوگ پھر مردہ کا ہوتا ہے، اور مردہ جو ہو بھی اس کا 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ اور پھر جو مردہ ہی نہیں، جو ہے ہی زندہ، تو سوگ کیسا؟ جب سوگ نہیں تو کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ اے مولوی صاحب کی ہوندا؟ کچھ نہیں ہوندا کالے کپڑے پہننا۔ میں کہا نا، اگر ہم کالے کپڑے پہنیں گے نا، آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے ہمارا دل بھی کہیں کالا نہ ہو جائے، پھر ہم حضور کے صحابہ کے خلاف بکواس کریں۔ اس لیے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ فرمایا دیکھو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اسی طرح ربیع الاول حضور کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ ہاں جی، حضور کی وفات بھی ربیع الاول کو ہی ہے۔ تو فرمایا اگر غم منانا جائز ہوتا نا تو ہم حضور کا پہلے غم کرتے، پہلے حضور کو پیٹتے، ان کو روتے، کیونکہ ان کے صدقے تو سب کو شانیں ملی ہیں۔ فرمایا ہمارے علماء نے ہمیں سمجھایا ہے حضور علیہ السلام کا غم نہیں کرنا، بلکہ آپ کی آمد کی خوشی میں جشن ولادت منانا ہے۔ تو یہ فرق سمجھو، ذکر کرنا ہے اہل بیت کا سنیوں کے طریقے پہ کرنا ہے، غیروں کے طریقے۔ اچھا پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اے جی ذکر ہی کرنا ہے اہل بیت دا، ادھا انہاں دی طرح کر لیے، اپنے طرح کر لیے، پھر کیا؟ اعلیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں امام احمد رضا بریلوی، اور جن کا ہم سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو ہمارے امام ہیں، وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم نے ذکر جب بھی کرنا ہے نا اہل بیت کا، غیروں کی طرح نہیں کرنا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ تو ذکر حسین ہے نا، نماز بھی ہے نا، نماز سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے نماز۔ فرمایا ہم نماز ان کی طرح نہیں پڑھ سکتے، کہ پڑھ سکتے ہیں، ہمارا نماز کا اپنا طریقہ ہے نا، اپنے طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی اور کے طریقے پر تو نہیں نہ پڑھتے۔ اگر کسی اور کے طریقے پہ ہم نماز پڑھیں جیسے وہ پڑھتے ہیں
ہماری نماز ہو جائے گی؟ سارے بولو، ہو جائے گی؟ نہیں نہ ہوگی۔ فرمایا جب نماز ایک اہم ترین فرض ہے، جب ہم نماز ان کی طرح پڑھیں گے وہ قبول نہیں ہوگی، تو فرمایا اگر ہم ذکر امام حسین ان کی طرح کریں گے وہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے ذکر حسین کرنا ہے، سینہ چوڑا کر کے کرنا ہے، رو کے نہیں کرنا، پیٹ کے نہیں کرنا۔ اور اگلی بات پتہ کیا فرمائی؟ فرمایا جس نے بھی امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں دوڑے مائیے پڑھ کے لٹ گئے بابا تے اجڑ کے بابا، اور خدا کے بندوں وہ لٹے نہیں ہیں، وہ اجڑے نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے آباد ہوئے ہیں۔ جو ان کا نام لیتا ہے اللہ تو اس کو آباد کر دیتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو حسین کا گھرانہ لٹ گیا؟ تم کیسے کہتے ہو وہ اجڑ گیا ہے؟ اس لیے سنیو، تھوڑا ہوش سے کام لو۔ جب بھی امام حسین کا ذکر شہادت کرنا ہے، نمبر ایک رونا رلانا نہیں ہے سامنے والوں کو، اس لیے شریعت صبر کا حکم دیتی ہے۔ انہوں نے صبر کیا۔ فرمایا جب بھی حضور کی آل کا ذکر کرنا ہے نا، ساتھ حضور کے صحابہ کا ذکر بھی کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ فرمایا وگرنہ اکیلے اگر تم اہل بیت کا ذکر کرو گے تو غیروں کے ساتھ مشابہت ہوگی، غیروں کے ساتھ مشابہت میں نماز قبول نہیں ہوتی، ذکر حسین کیسے قبول ہوگا؟ فرمایا جب بھی اہل بیت کا ذکر کرو ساتھ صحابہ کا ذکر کرو۔ اگلی بات سنیے، آپ نے اس بات کو سمجھایا۔ فرمایا سنیو، تم اتنے بولے بھالے ہو، ہر ایک کے پیچھے لگ جاتے ہو، جڑا جدن نو لاوے ہو دے پیچھے تور پہندے ہو، کیا جو مولا علی کا نام لے ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ اور حضور کے صحابہ کا اس کے دل میں بغض ہو۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب بھی محرم شریف کا مہینہ آتا ہے ہم یا حسین کی صدا لگاتے بھی ہیں، یا حسین کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اب میرا یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہمارے امام نے ہم سے کیا ہے کہ سنیوں تھوڑا غور کرو، ہم امام حسین کا نام تو بہت لیتے ہیں، امام حسن کا کتنا نام لیتے ہیں؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، جتنی حدیثیں ہیں نا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے محبت کی۔ حضور نے امام حسن کا ذکر بھی کیا، امام حسین کا ذکر بھی کیا۔ ہم صرف حسین حسین کیوں کرتے ہیں؟ امام حسن کو کیوں بھولتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، کس کس کو پتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کس دن ہوئی ہے؟ کس کس کو پتا ہے امام حسین کی شہادت کس دن ہوئی ہے؟ اونچی بولو، اور اونچی بولو۔ 10 محرم۔ امام حسن کی کب ہوئی ہے؟ 10 ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات سمجھائی ہے، فرمایا امام حسن بڑے ہیں امام حسین سے، جس طرح جنتی جوانوں کے سردار امام حسین ہے نا، اسی طرح امام حسن ہے، وہ بھی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں۔ سنیو، تم نے غیروں کی باتوں میں آ کر حسین کو تو یاد رکھا۔ حضور نے فرمایا کون؟ صرف امام حسین نہیں، فرمایا حسن اور حسین، یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جو ان دونوں سے پیار کرے گا میں محمد اس سے پیار کروں گا۔ ہم نے امام حسین کو تو یاد رکھا، امام حسن کو بھول گئے۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میرے امام نے فرمایا سنیو، اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو اس طریقے پر کرو جو اہل سنت کا طریقہ ہے۔ یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، بہت بڑا دھوکہ یہ جو لوگ دیتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ امام حسین کی شہادت بیان کی جاتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نا میدان کربلا میں آپ کے 3 بھائی بھی شامل تھے، کوئی بتائے گا ان کا نام کیا ہے؟ ایک منٹ سارا تسی کیوں بول رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ امام حسین اکیلے تھوڑی گئے؟ اللہ اکبر۔ آج قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے جمعے بیان کیتا، امام حسین کے ساتھ آپ کے 3 بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا کیا نام ہے؟ ہسن والیاں گلاں نہیں، رون والیاں گلاں۔ اج دسیا قاری صاحب نے، اج جمعے دے دور دی گل نہیں۔ او بھائی پھر بھی سارے نو پتہ نہیں، دیکھ لو یار۔
بات وہی ہے نا، اصل میں ہم نا غیروں کے پیچھے لگ گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور بھائیو دوبارہ جم کے بھی آ جائیں نا، اس طرح کا اہل بیت سے پیار نہیں کرتے جس طرح کا سنی کرتا ہے. الحمدللہ امام حسین کے ایک بھائی تھے جو مولا علی کی اولاد ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے. جنگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. او سنیوں، جنگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. ہم صرف یا حسین یا حسین. یقیناً امام حسین کی بڑی شان و عظمت ہے، مگر جو آپ کے ساتھ ابو بکر ہے وہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، جو آپ کے ساتھ عمر ہے وہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، جو آپ کے ساتھ عثمان ہے وہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں. اب ہم ان کی شہادت کا ذکر کیوں نہیں سنتے؟ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر ہے.